السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم 13واں پارہ ہے، اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ 12ویں پارے کے آخر میں جب بادشاہ کی طرف سے آدمی گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، اس لیے کہ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ اتنی اچھی تعبیر دی ہے اور جو وزراء تھے اور درباری لوگ تھے انہوں نے تو اس خواب کو ایسے ہی بیکار خیالات سمجھے تھے، لیکن حقیقت میں اس خواب کا مطلب تھا جو یوسف علیہ السلام نے سمجھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ اس خواب میں جس مصیبت اور پریشانی کی طرف اشارہ تھا اس مصیبت اور پریشانی سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ تو عزیز مصر نے اسی غلام کو کہا کہ اس کو لے آؤ، یعنی اس شخص کو جو جیل کے اندر ہے اس کو لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنا خاص آدمی بنا اس سے مشورہ کیا کروں۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو لینے جیل میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جیل سے نکلنے سے پہلے جس الزام پر مجھے جیل ہوئی ہے پہلے اس الزام کو صاف کرو، اس لیے کہ الزام کے ساتھ اگر جیل سے نکلے تو وہ تو بیل ہوئی، وہ تو گویا کہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا، الزام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اور الزام کے ساتھ پیغمبر چلے پھرے یہ پیغمبر کے شان کے مطابق نہیں ہے، پیغمبر کے شان کے خلاف ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا کہ پہلے جو الزام لگایا ہے اس کو صاف کرو، ضمانت نہیں چاہیے، چھٹکارا چاہیے جیل سے، کہ جیل میں سزا کا یہ مستحق ہی نہیں تھا، غلط سزا ہوئی ہے۔ بہرحال عزیز مصر نے وہ عورتیں جن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل ہوئی تھی ان عورتوں کو جمع کیا اور اپنی بیوی کو بھی جمع کیا کیونکہ بیوی نے الزام لگایا تھا۔ اس نے اب اقرار کر لیا کہ اب تو حق بات کھل گئی ہے، اب حق بات چھپ نہیں سکتی، میں ہی تھی جس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور انہ لمن الصادقین، یوسف تو بالکل صاف ہے، پاک ہے اور سچا ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے واپس بھیجا آدمی کو اور اس نے آ کے کہا کہ ان عورتوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، آپ اس جرم سے بری ہیں، صاف ہے، آپ کے اوپر اب کوئی الزام نہیں ہے۔ تو جب الزام سے ان کو بری کر دیا گیا اور الزام ان پہ ثابت نہیں ہوئے تو اب یوسف علیہ السلام ویسے خوشی نکلتے کہ دیکھو میں نے کیا کیا، نہیں، پیغمبر تکبر بھی پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے، پیغمبر میں عاجزی ہوتی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ذالک لیعلم، میں نے یہ بات اس لیے کی، اپنی برات کا اظہار، ان عورتوں کو بدنام کرنا مقصود میرا نہیں تھا، میرا مقصد اپنے برات تھی اور میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، کسی کی بیوی پر ہاتھ ڈالنا اس کے ساتھ خیانت کرنا ہے، تو تاکہ اس عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتے۔
اور میں وما ابرئ نفسی، اب 13ویں پارے میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، بہت پاکیزہ اور نیک نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس کا تو کام ہی ہے برائی کے لیے تیار کرنا اور برائی کی ترغیب دینا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب مہربان ہو رحم کرے تو اس کا نفس تو برائی کا حکم نہیں کرتا، ورنہ نفس کا کام ہی کیا ہے؟ برائی کا حکم کرنا۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے عزیز مصر نے کہا کہ اس کو لے آؤ، میں اس کو اپنا خاص مقرب، خاص مشیر بناؤں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے آ کے بات کی اور پھر اس کو اس کا خواب اور اس خواب کی تعبیر بیان کی، تو عزیز مصر نے پوچھا کہ 7 سال قحط رہے گا، 7 سال قحط رہے گا، تو اب اس قحط سے ہم نکلیں گے کیسے؟ یہ پریشانی کا 7 سال کیسے پورا ہوگا، کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے خزانوں پر وزیر بنا دے۔ کیا کہتے ہیں؟ وزیر خزانہ، مجھے وزیر خزانہ بنا دے، منسٹری آف ویلتھ فائنانس، منسٹری آف فائنانس مجھے بنا دے، تو میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جو وزارت مانگی ہے، یہاں پر کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے مودودی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر یہاں پہ لکھ دیا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش، یوسف علیہ السلام کی خواہش وزارت چاہنے سے بالکل ویسی تھی جیسے ہٹلر اور مسولینی کی خواہش تھی۔ تو ہم نے کہا کہاں کافر اور کہاں نبی؟ نبی کی خواہش کافر کی خواہش سے ملے گی؟ یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، جب آدمی کسی کا شاگرد کسی سے پڑھا ہوا نہ ہونا اور خود مختار اور خود ساختہ عالم ہو، تو وہ پھر ایسی جگہوں میں ایسی بھیانک غلطیاں کرتا ہے۔ یہ قطعاً وہ خواہش نہیں تھی۔ ایک بات، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ کسی عہدے کو خود طلب کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ کسی عہدے کو خود طلب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کی صورت سمجھیے کہ اگر ایک شخص نیچے عہدے پر ہے یا اس کے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی جماعت کو مجھے امیر بنا دو، چلہ لگایا نہیں، کہتا امیر بنا دو، جماعت آئی ہوئی ہے نا، اس لیے جماعت کے امارت کے لیے شرط ہے۔ جب ہم سال لگا رہے تھے، علماء کا سال ہے نا، سال لگا رہے تھے، تو پچھلے شروع کے 6 مہینے تھے، 6 مہینے میں 1 دن بھی امیر نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد شروع کیا، پہلے 5 دن کی جماعت کا، پھر 15 دن کی جماعت کا، پھر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کا امیر بنا کے کہ مولانا صاحب چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے، ایسے تھوڑی کہ امیر بنا دیا۔ تو اگر ایک شخص کسی عہدے کے لائق نہیں ہے تو اس کے لیے عہدہ مانگنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے عہدہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ عہدہ وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ، اور دلائل کے ذریعے سے اس کو معلوم ہے کہ اس عہدے کے لیے اگر میرے علاوہ کوئی اور آیا تو وہ گڑبڑ کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ گڑبڑ کرے گا، لہذا اس سے پہلے کہ دوسرا آگے بڑھے
میں آگے بڑھ کے اظہار کر دوں کہ یہ خدمت میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر واقعی ایسا شخص ہے تو بھی جائز ہے، تو بھی کیا ہے، عہدہ مانگنا جائز ہے۔ اور اگر ایسا شخص جو اونچے عہدے کا ہے، اعلیٰ عہدے کا ہے، اور نچلا کوئی عہدہ پر آدمی چاہیے، اب اوپر عہدے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو سنبھال سکے گا، لہذا یہ والا بھی میں کروں، یہ کام بھی میں کروں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو بڑا عہدہ ہے، اس کو کیا ضرورت تھی نیچے آنے کی؟ وہ نیچے اس لیے آ رہا ہے تاکہ اس کے نیچے آنے میں ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ اپنے عہدے سے نیچے کون آنا چاہتا ہے؟ لیکن ایک شخص اپنے عہدے سے نیچے آ رہا ہے، نیچے والے عہدے پر، تو یہ اگر اخلاص اس کے اندر نہیں ہوتا تو نیچے والے عہدے پر نہیں آتا۔ کائنات کا سب سے اعلیٰ عہدہ نبوت ہے۔ سب سے اعلیٰ عہدہ کیا ہے؟ نبوت ہے۔ نبوت سے اعلیٰ عہدہ کوئی نہیں، نبوت سے اعلیٰ عہدہ کوئی نہیں۔ سب سے اوپر کا جو اللہ کے بعد نبی ہے نا، اللہ کے بعد کون ہے؟ نبی ہے۔ تو سب سے اعلیٰ عہدہ نبی کا، اور یہ عہدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہ عہدہ ان کے پاس موجود ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا بظاہر، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، کہ بظاہر ایسا کوئی آدمی جو ایسے خواب کو جس کی حقیقت ہے اور اتنا بڑا اشارہ ہے، اس کو یہ سمجھا کہ اضغاث و احلام یا ایسی بیکار کے خیالات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی علمی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے اس بات سے ان کی علمی حیثیت کا اندازہ یوسف علیہ السلام نے لگا لیا۔ اور بادشاہ نے جو یہ پوچھا کہ پھر ہوگا کیا 7 سال تک، کیسے کروں گا میں، تو بادشاہ کی بات سے اندازہ ہوا کہ اس کے کیبنٹ میں اور اس کی کابینہ میں کوئی اس قابل نہیں ہے جو اس تدبیر کو کر سکے، ورنہ بادشاہ کی نظر اس پہ جاتی نا، اور بادشاہ کہتا کہ ٹھیک ہے میں فلاں جو منسٹر فائنانس ہے اس کو میں برطرف کرتا ہوں، اس کو ہٹاتا ہوں اور فلاں کو لگاتا ہوں، وہ اچھا منتظم ہے، وہ اچھا کیا ہے؟ منتظم ہے، وہ اس کا انتظام کر لے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ مایوس ہو چکا ہے، گویا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی کیبنٹ میں کوئی وزیر بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو اتنی مشکل 7 سالوں کو نکال سکے، اسی لیے اس نے یوسف علیہ السلام سے اظہار کیا۔ تو گویا کہ علمی اعتبار سے بھی یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کوئی اس قابل نہیں ہے، اور تدبیری اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے بھی یوسف علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ کوئی اس قابل نہیں ہے۔ تو اب امت کو بچانے کے لیے اور مخلوق کو بھوک سے بچانے کے لیے، صرف اس وقت چونکہ اب نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مدبر، سب سے بڑا مجاہد، سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا سخی نبی ہوتا ہے، ہر نبی اپنے اپنے وقت میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے کہ قوم کو پراپر ملتا رہے اور بھوک سے ان کی تکلیف ان پر نہ آئے، اس لیے اس کی تدبیر کے لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ مجھے خزانوں پر وزیر بنا دیں اور نگران بنا دیں، اجعلنی علی خزائن الارض۔ یہ جو انہوں نے لکھ دیا کہ ہٹلر تو اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا تھا، کیا سمجھ رہا تھا؟ اور مسولینی یہ تو اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا تھا، اسی لیے تو انہوں نے ہزاروں لاکھوں کو قتل کیا، جو ان کے راستے میں آئے سب کو کیا کر دیا۔ اور یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض، علی کا معنی ہوتا ہے نگران بنا دیں، ملکیت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے بلکہ نگران ہے، انہوں نے نگرانی مانگی، ملکیت نہیں مانگی۔ تو نبی کے نبوت کے عین مطابق یہ تشریح ہوئی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ انی حفیظ علیم، خود بتا رہے کہ انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں
اس لیے کہ میں نبی ہوں، نبی گناہ سے محفوظ بھی ہوتا ہے، گناہ کا خیال بھی اس کو نہیں ہوتا، علیم اور میں جاننے والوں کہ کس طریقے سے تدبیر کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح یوسف کو ہم نے زمین میں ٹھکانہ دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ اب زمین پر میں نے اس کو اتنا اختیار دے دیا کہ جہاں چاہے رہے، جہاں چاہے جو ہے وہ چلے پھرے، نصیب برحمتنا من نشاء، کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت دیتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، لیکن اور آخرت کا اجر بہت بڑا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر یہ کی کہ غذائی کنٹرول انہوں نے شروع کیا، اور غذائی کنٹرول اس طریقے سے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہر ایک کو ایک خاص مقدار میں ملے گی، ہر ایک کو خاص مقدار میں ملے گی، ایسا نہیں کہ کوئی خرید کے اپنے گھر کو بھر دے اور باقی معاشرے میں لوگ بھوکے ہوں، یا تاجر لوگ، انہوں نے یہ بھی سوچا کہ تاجر لوگ ایسے موقع سے کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنے گودام کو بھر لیتے ہیں اور پھر مہنگے داموں چیز کو فروخت کرتے ہیں، جس سے خلق خدا کو نقصان ہوتا ہے، اور 10 روپے کی چیز 50 روپے میں اور 100 روپے میں بیچ رہے ہیں، لوگ خریدنے پر کیا ہے، مجبور ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے سارا غلے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس کے گھر میں جتنے افراد ہیں، مہینے کا اتنا، مثال کے طور پہ اپنے طور پہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کو مہینے کے 10 کلو آٹا ملے گا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 10 کلو آٹا ملے گا، 2 کلو چینی ملے گی، اور ایسے آپ ساری چیزوں کو، ساری گروسری کا حساب لگا لیں کہ انہوں نے ایک مقدار مقرر کر دی کہ ایک آدمی کو مہینے میں اتنا ملے گا، ٹھیک ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام جس بستی میں تھا تو مصر کا ہی علاقہ، وہاں بھی قحط کے آثار پہنچ گئے، تو یوسف علیہ السلام کے جو 11 بھائی پیچھے تھے، ان میں سے 10 یوسف علیہ السلام کے پاس آئے غلہ لینے کے لیے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، فعرفہم، یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، وہم لہ منکرون، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ بھائی جس وقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، اس وقت وہ بھائی بڑے تھے، اور ایک وقت کے بعد شکل تبدیل نہیں ہوتی ہے نا، ایک وقت کے بعد 17-18 سال کے بعد میں جو شکل بن جاتی، پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی عموماً نہیں آتی ہے، عموماً تبدیلی اس میں نہیں آتی، وہ شکل ویسی ہی رہتی ہے 30-40 سال تک، 35 سال تک شکل میں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جھریاں پڑتی ہے، پھر کچھ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، لیکن عموماً تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن بچپن میں اور جوانی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے نا۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، عالم الغیب نہیں تھے۔ اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ جی عالم الغیب تھے جبھی تو پہچان لیا، عالم الغیب ہوتے تو اپنے والد کو اطلاع نہیں بھجوا سکتے تھے کہ میں زندہ سلامت ہوں، اور ان کے والد بھی تو نبی تھے، یعقوب علیہ السلام۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چل جاتا کہ چند کوس آگے جو مصر کا بادشاہ بنا ہوا وہی میرا بیٹا ہے، اور 3-4 کلومیٹر دور کنویں میں 3 دن تک رہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، تو اس سے پتہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو وہ نہیں پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ابھی ان کو نہیں بتایا، کیونکہ اللہ، نبی ہر کام اللہ کے اشارے سے کرتا ہے، اور ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ صرف یہ بھائی ہیں، باقی لوگ گھر کے افراد موجود نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر سے کہہ کے ان کا سامان پیک کروایا، اور جو یہ قیمت لے کر آئے تھے وہ قیمت بھی
ان کو ان کے تھیلے میں، ان کے کجاوے میں اونٹ کے اوپر جو باندھتے ہیں اس میں واپس رکھوا دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو اتنا اچھا ہے کہ وہ تو بالکل جو ہے وہ جتنا بنتا ہے اتنا دے رہا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہو رہی، اور بادشاہ کے جو لوگ ہیں جو ناپ کے دے رہے ہیں ان سب کے اوپر ایسی پابندی کہ کسی نے کوئی کمی نہیں کی، تو فوراً کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، وہ پیچھے رہ گیا، چھوٹا ہے اس لیے وہ آیا نہیں، چھوٹا ہے وہ آیا نہیں۔ اس بھائی کا نام تھا بنیامین۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ سگے بھائی ہیں، ماں اور باپ کی طرف سے، دونوں طرف سے کیا ہیں؟ سگے بھائی ہیں۔ اور باقی جو ان کے 11 بھائی ہیں وہ باپ شریک تو ہے، ماں شریک نہیں ہے۔ باپ شریک بھائی ہیں وہ، لیکن ماں شریک، یعنی ان 10 کی ماں الگ اور بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی ماں الگ، اور باپ دونوں 12 بچوں کے سارے کے یعقوب علیہ السلام، تو باپ میں تو شریک لیکن ماں دونوں کی الگ الگ۔ تو یہ بنیامین یہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ شریک تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ تو اس کو لے کر آنا، اور اگر اس کو لے کر نہیں آؤ گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم جھوٹ بول کر ابھی اس کا حصہ لینا چاہ رہے تھے، لہذا اس کی بھی سزا ملے گی اور آئندہ تمہیں غلہ بھی نہیں ملے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہ لوٹے اور انہوں نے جا کے یعقوب علیہ السلام کو ساری بات بتائی، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم نے بنیامین کے بارے میں بتایا، تو اب یہ ہوا کہ اگلے دفعہ اگر ہم اس کو لے کر نہیں جائیں گے تو پھر ہمیں ہمارا حصہ غلہ نہیں ملے گا، لہذا آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں، اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، ایسی تم اس کی حفاظت کرو گے جیسے یوسف کی تم نے حفاظت کی تھی۔ بہرحال انہوں نے قسمیں کھائیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظا، یعقوب علیہ السلام نے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تمہارے اوپر تو بھروسہ نہیں ہے، ہاں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا، دیکھنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے سامان کھولا تو غلہ بھی موجود، پیسے بھی موجود، بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ جی دیکھیں کتنا اچھا بادشاہ ہے اور ہم پر کتنا بڑا مہربان ہے کہ اس نے ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے، لہذا آپ اگلی دفعہ بنیامین کو جانے دیں۔ جب اگلا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پکی قسمیں کھا کے، اللہ کی قسمیں کھا کے یعقوب علیہ السلام کو یقین دلایا اور کہا کہ اس کو جانے دیں، تو یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور فرمایا کہ واللہ علی اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو تم قسمیں کھا کے یقین دلا رہے ہو اللہ ہی اس کا نگہبانی کرنے والا ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادعوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ سارے کے سارے 11 بھائی اور 11 کے 11 لہیم شہیم، لمبے لمبے ان کے قد، اور چونکہ اولاد نبی کی اس اعتبار سے حسین و جمیل نوجوان، صحت مند، پرکشش، طاقتور، دیکھنے میں ہی پہلوان لگ رہے تھے۔ اب اگر یہ سب ایک ساتھ ایک ہی دروازے سے شہر کے اندر داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے، تو یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچانے کے لیے یہ تدبیر بتائی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یا الگ الگ ٹائم میں داخل ہونا، تاکہ تم سب کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب یہ جو یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی، تدبیر کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، تدبیر کرنا
توکل کے خلاف نہیں ہے. توکل نہ کرنا اور صرف تدبیر کرنا یہ توکل کے خلاف ہے کہ صرف تدبیر ہے. تو یہ نبی تدبیر کرتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اعتماد اپنی تدبیر پر نہیں، اعتماد اللہ پر ہوتا ہے. اعتماد کس پہ؟ اسی کو توکل کہتے ہیں. فرمایا، خود وجہ بتائی، وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. ان الحکم الا للہ، حکم تو وہی چلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہوگا وہی. علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور سارے بھروسہ رکھنے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو یہ جو میں تدبیر بتا رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ یہ ایک تدبیر ہے تاکہ تدبیر اپنا کیا جائے، لیکن اعتماد اللہ پر، اس لیے کہ تدبیر کے باوجود ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے. تدبیر کا انسان مکلف ہے، یہ نبیوں نے بتلایا کہ تدبیر کا انسان کیا ہے؟ مکلف ہے. جب اسی طریقے سے یہ لوگ داخل ہو گئے، یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان پیک کروایا اور بنیامین کو الگ کر کے پہلے بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، اس لیے جو کچھ ہو چکا اس پہ غم مت کرو اور آگے جو ہوگا اس کی فکر مت کرو، کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کر رہے تھے جس تدبیر سے ہو سکتا تھا کہ بنیامین کو تکلیف ہوتی، اس لیے پہلے اس کو بتا دیا کہ میں تدبیر کر رہا ہوں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان بھائیوں اپنا سامان جس سے وہ تولا جاتا تھا، یا بادشاہ جس میں پانی پیتا تھا پیالہ تھا سونے کا، وہ ان کے سامان میں ڈلوا دیا. جب یہ لوگ چلنے لگے، کچھ دور پہنچے تو پیچھے سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ او بھائی، او قافلے والوں، رک جاؤ، تم میں کوئی چور ہے، تم میں کوئی کیا ہے؟ چور ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نیک لوگ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا سپاہیوں نے کہ اچھا اگر سامان، انہوں نے پوچھا کیا چوری ہوا، بتا دیا. کہا اچھا اگر سامان تمہارے سامان سے نکلے پھر کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت کے مطابق سزا ہوگی، اور ہماری شریعت میں سزا یہ ہے کہ چور کو اس کی چوری کے بدلے میں غلام بنا لیا جاتا ہے. چور کو اس کو چوری کے بدلے میں غلام بنا لیا جاتا ہے. لہذا اگر ہم میں سے کسی کے سامان میں تمہارا سامان نکلے تو وہ تمہارا غلام ہو جائے گا. یہاں ایک مزے کی بات کہ یعقوب علیہ السلام نے جس سپاہی کو بھیجا تھا اس سے کہا تھا، بتا دیا تھا کہ فلاں بھائی، ایک بھائی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے قریب کھڑے ہونا، اور جب تم سامان کی تلاشی لوگے اور ان کے سامان سے پیالہ نکلے گا تو اس کو آئے گا غصہ. اس کو کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا، اور اس کا غصہ ایسا خطرناک ہے کہ یہ غصے میں چیخ مارتا ہے جس سے سامنے والے کا دل پھٹ جاتا ہے. اس کے چیخ کی آواز ایسی خطرناک ہے کہ سامنے والے کا دل پھٹ جاتا ہے. ایسی بھیانک آواز یہ نکالتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو غصہ، اس کے پیٹھ پہ کوئی ہاتھ ایسے رکھ دے، غصہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ چاہے بھی تو غصہ اس کو نہیں آتا ہے. تو جیسے تم دیکھو کہ اس کے اوپر غصہ آنے لگا، اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دینا، پھر کچھ نہیں ہوگا. یہ ساری تدبیریں کی انہوں نے. بہرحال سامان میں سے پیالہ نکلا، اور بنیامین کے سامان سے، کس کے سامان سے؟ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا. تو کہا کہ بھائی تم نے خود سزا بتائی ہے، لہذا یہ اب ہمارا غلام. بنیامین کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے جانے لگے. یہ لوگ پریشان ہو گئے
کہ ہم نے تو قسمیں کھا کے باپ کو یقین دلایا تھا اور اب جا کے ہم کیا کہیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی کو بھی چاہے آپ اپنا غلام بنا لیں، لیکن اس کو چھوڑ دیں، اور کیونکہ ہم نے باپ اس کا بوڑھا ہے اور روتا رہتا ہے، اس لیے چھوڑ دیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات کی، اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا بادشاہ سے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ تو ان کی عادت ہے، اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اشارہ تھا یوسف علیہ السلام کی طرف کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کی تھی؟ چوری کی تھی، نعوذ باللہ۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو خالہ نے یہ چاہا، سگی خالہ نے یہ چاہا کہ یوسف کو میں رکھوں، یوسف کو میں پالوں، اس لیے کہ باپ تو چھوٹے بچے کے لیے مشکل ہوتی ہے نا۔ تو خالہ نے رکھنا چاہا، یوسف علیہ السلام ماننے کو تیار نہیں تھے، تو خالہ نے یہ تدبیر کی تھی کہ ایک پٹکا ان کی کمر میں باندھ دیا تھا، اوپر سے کپڑے چھپڑے پہنا دیے، اور یوسف علیہ السلام گھر آ گئے، اور پھر خالہ نے آ کے جو ہے وہ کہنا شروع کیا کہ میرا فلاں چیز گم ہو گئی ہے، اور کسی نے چوری کی، آپ فیصلہ کریں۔ بہنوئی سے کہا جو نبی بھی تھے کہ آپ فیصلہ کریں، میری فلاں چیز چوری ہو گئی اور چور کی کو سزا ہونی چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہی تھی کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ تو اب تلاشی لی گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ تمہارے بچوں میں سے کسی نے چوری کی ہے۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے یوسف علیہ السلام کے کمر سے وہ پٹکا نکلا، تو یوسف علیہ السلام کو پھر وہ لے گئی۔ انہوں نے غلام تو نہیں بنانا تھا، انہوں نے تو اپنے دل اور جگر سے ان کو لگا کے رکھنا تھا، پیار سے رکھنا تھا کہ میری بہن کی نشانی ہے۔ ایک تدبیر تھی، تو وہ اس طرف اشارہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، خالہ نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ ویسی تدبیر تھی، تو سچا ہے تو کوئی چور نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور یعقوب علیہ السلام کو بھی بتلا دیا تھا۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ تم لوگ ابھی تک باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے ابھی تک باز نہیں آئے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا یہاں تک کہ یا تو میرے والد مجھے اجازت دے یا میں بس یہی مر جاؤں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کتنا وعدہ کیا، اور وعدہ کر کے ہم پورا نہیں کر سکے، اور تم جانتے بھی ہو کہ یوسف کے ساتھ تم نے کتنی زیادتی کی ہے۔ بہرحال اس نے کہا تم جاؤ، میں نہیں جا رہا۔ جب یہ لوگ پہنچنے لگے تو ان کے پہنچنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، اور ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی تھی، یعنی کالی پتلی ختم ہو گئی تھی، جو نابینا ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب گئے، یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ جاؤ دوبارہ تلاش کرو، اور مجھے امید ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی دونوں ہم سے مل لیں گے۔ یہ لوگ دوبارہ مصر گئے، اور مصر جا کے بادشاہ کے آگے پھر دوبارہ روئے کہ جی ہم گھر میں قید ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آپ رحم فرمائیں اور ہمیں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اب مناسب نہیں سمجھا کہ اب ان کو روکا جائے، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی، اور کہہ بھی دیا اذن تم جاہلون، تم اس وقت ناسمجھ تھے۔ انہوں نے ان بھائیوں نے پہچان لیا اور کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ ہو تم ہی یوسف ہو۔ فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، اور پھر
بھائی ظاہر پریشان ہوئے ہوں گے، معافی مانگی ہوں گی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علی قالت اللہ لا آثرک اللہ علینا ان کننا لخاطئین، بھائیوں نے اقرار کیا اپنے جرم کا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ چنانچہ پھر یہ گئے اور پھر یعقوب علیہ السلام بھی آئے گھر والوں کے سمیت، اور پھر یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ ان 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور والدین ماں اور باپ کو یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا، پھر فرمایا کہ یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھا تھا۔ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میرا کام، میری ذمہ داری، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، نرمی سے دیکھ بھال کے، جا کے جو ہے وہ دعوت پھینکتا نہیں ہوں، دعوت کیا نہیں کرتا ہوں، پھینکتا نہیں ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ دعوت دینا حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، پیار سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے، بصیرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعوت کے اندر شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو کھانے پر بلائیں گے تو آپ کیوں کھانے پہ اس کو بلا رہے ہیں؟ آپ اپنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہو؟ آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کو اس سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کا پیسہ اس کے اوپر لگ جائے اور اس کو راحت حاصل ہو جائے۔ تو بصیرت کے اندر، دعوت کے اندر شفقت ہوا کرتی ہے۔ نبی دعوت دیتا ہے، اعلان نہیں کرتا کہ لوگوں میں نبی ہوں، مانو، مانتے ہو مانو، نہیں مانو باہر میں جاؤ۔ نبی ایسا نہیں کرتا ہے، اپنی جان مال اس لیے مارتا ہے کہ نبی کے اندر امت کی محبت ہوتی ہے۔ آخری آیت میں فرمانے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ جو قصہ سنایا یوسف علیہ السلام کا، اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ عبرتیں۔ آگے سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد کے اندر زیادہ تر آخرت اور اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، الف لام میم را حروف مقطعات ہے، تلک آیات الکتاب میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر جگہ حروف مقطعات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ کی عظمت کہ اللہ رب العزت وہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو بنایا اور جس کو تم دیکھتے ہو، اور پھر اللہ عرش پر متوجہ ہوا اور اس نے آسمان، اس نے سورج اور چاند کو بنایا۔ یہ ساری آیتیں توحید کو بیان کر رہی، اور پھر اللہ رب العزت کا علم، اگلے رکوع میں اللہ کے علم کو بیان کیا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے ہر مادہ کو جو اس نے رحم میں اٹھایا ہے، اور رحم کے بڑھنے کو اور گھٹنے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں صرف انسان نہیں بتایا، ما تحمل کل انثی، جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق نر اور مادہ ہے، مذکر اور مؤنث ہے، اور ہر مؤنث کے اندر ظاہر ہے پیدائش کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو اللہ